السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز بچوں، امید ہے آپ سبھی بعافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے شہریار کی غزل نمبر 2۔ تو ان کی غزل ہے: زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمیں کچھ کم ہے، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔ اور غزل کا آخری شعر ہے: آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ تو اس کی ہم تشریح پڑھتے ہیں، غزل کرتے ہیں غزل کی۔ شعر نمبر 1 ہے: زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ تو شہریار غزل میں اپنی زندگی میں کسی کمی کا احساس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی سے جو امید باندھی تھی، زندگی اس پر تو پورا نہیں اتری، اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کا احساس ہر لمحہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ زندگی کی اسی محرومی کا احساس ہر گھڑی شاعر کو ستا رہا ہے اور اس پر شاعر جو ہے وہ ایک افسوس کر رہا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمیں کچھ کم ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے جو نقشہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کے مطابق زمین ہی کم نکلی۔ گویا شاعر کے ذہن میں اپنے گھر سے متعلق جو نقشہ تھا وہ تعمیر نہ ہو سکا، جس قسم کا گھر شاعر چاہتے تھے وہ نہ بن سکا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے گھر کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اس کی تعمیر صرف خیالوں میں ہی ممکن ہے۔ شاید جس غیر معمولی زندگی اور جس بہشت نما گھر کا خیال کرتے ہیں وہ اس دنیا کج روش میں ممکن نہیں ہے۔ اور شعر نمبر 3 ہے: بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے۔ تو شاعر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان سے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ممکن ہوگی۔ شاعر کو اس بات کی امید تو ہے لیکن پورا یقین نہیں ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل پائیں گے۔ اور شعر نمبر 4 ہے: اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔ تو شہریار فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساوات زندگی کے کسی بھی پہلو میں موجود نہیں ہے، کہیں کوئی چیز زیادہ ہے اور کہیں کوئی چیز کم ہے۔ دنیا میں گویا برابری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں کوئی ضرورت سے زیادہ ہے اور کہیں ضرورت سے کم ہے۔ دنیا میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو اس طرح اس دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ غزل کا آخری شعر ہے: آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ اور شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری جدائی سے پہلے میں رنجیدہ تھا، اسی طرح آج بھی تیری جدائی ہی میری اداسی کا سبب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تمہاری یاد میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی ہے
شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر یاد مدھم پڑتی ہے اور ہر زخم بھرنے لگتا ہے۔ تو شاعر محبوب کی دوری کے سبب اداس ہے، لیکن یہ سبب پہلے کی نسبت کم اثر انداز ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ غزل نمبر 2 مکمل ہوئی۔ والسلام، خدا حافظ۔